برکات رمضان، برکات رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ یادگار واقعہ۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کو خواب کے اندر نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا ورد بتائیں جس کو میں پڑھوں تو میں اپنی بیٹی کو ڈریم میں خواب کے اندر دیکھ لوں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا۔ اس عورت نے وہ وظیفہ سنا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب اس عورت نے جا کر وہ وظیفہ کیا، جب رات کو سوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب کے اندر دیکھا، لیکن ماجرا کچھ یوں تھا کہ اس کی بیٹی عذاب کے اندر گرفتار تھی۔ اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور وہ بڑی پریشان ہوئی وہ عورت جب اس نے اپنی بیٹی کو اس حال کے اندر دیکھا۔ جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی۔ دوبارہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اس نے ساری کنڈیشن عرض کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا میں نے وہ وظیفہ تو کیا، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں بھی دیکھ لیا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں تو دیکھا ہے لیکن وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ بھی بڑے پریشان ہوئے، آپ نے بھی سیڈ فیل کیا۔ وہ عورت چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک جنت کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا جو ایک تخت پر بیٹھی ہوئی اپنے سر پر تاج سجایا ہوا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، تو وہ لڑکی کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو خاتون آپ کے پاس آئی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے کہ تمہاری ماں نے تو تمہارے بارے میں کچھ اور بتایا تھا کہ تم عذاب کے اندر گرفتار ہو، تو پھر یہ انقلاب کیسے آیا کہ تم جنت کے اندر ہو، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا اصل میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا، اور اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو ایصال کیا۔ تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قبرستان کے 560 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 560 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا بڑا ہی مبارک عمل ہے، بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا عمل ہے، لیکن یہاں سے ہمیں ایک مدنی پھول ناظرین یہ بھی ملا ہے کہ اب مردوں کے لیے اصالِ ثواب کرنا، یعنی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو ثواب پہنچانا، یہ بھی بڑا مبارک عمل ہے، اور یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، مشہور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بندہ اصالِ ثواب کر سکتا ہے، زندوں کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اصالِ ثواب کا معنی یہ ہے کہ کوئی مبارک عمل، کوئی نیک عمل، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچا دینا کہ مولا میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اس کا ثواب میں فلاں کی روح کو ایصال کرتا ہوں، فلاں کو پہنچاتا ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس کا ثواب اس بندے کو بھی مل جائے گا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی روح تک بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کی متعدد احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے کافی سارا مال چھوڑا ہے، لیکن اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے کہ اس مال کا کیا کرنا ہے، اب بتائیں کیا اگر میں اس کے مال میں سے کچھ اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کے مال میں سے اس کے لیے صدقہ کرنا کیا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آیا کہ اس نے کہا کہ میری ماں نے مرتے وقت جو ہے وہ منت مانگی، مرنے سے پہلے اس نے منت مانگی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا ادا کر سکتی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا حقوق اللہ کو ادا کرنا یہ زیادہ حق رکھتا ہے، اگر اس نے یہ منت مانگی تھی تم اس کی طرف سے حج ادا کرو، یعنی کسی کی طرف سے کوئی عمل کرنا، کوئی نیک عمل کرنا اور اس کا ثواب اسے پہنچانا یہ بڑا مبارک عمل ہے، اس کا ثواب اس کو بھی پہنچتا ہے۔ لہٰذا اپنا یہ ذہن رکھیے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا جن کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، بسا اوقات ان کے لیے عمل وغیرہ کرنا، ان کے لیے نیک اعمال کر کے ان کا ثواب ان کو پہنچایا بھی جاتا ہے، یہ بڑا مستحسن عمل ہے، اس کو جاری رکھیں، اپنے مردوں کے لیے اصالِ ثواب ان کو ثواب بھی پہنچائیں اور جو زندہ ہیں ان کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد کی درست معلومات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اور آپ واپس ہمارے منچ پر جلوہ فرما ہو جائیں۔
تو مدینہ مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، یادگار واقعہ میں آپ نے گفتگو سنی، مدنی پھول بھی سنے، اللہ میں اس سال ثواب کی بھی توفیق